وہ وضاحت ایسے کروں گے جیسے کہ دور سے ایک دھواں ہے، نظر دھواں اٹھ رہا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں آگ ہوگی، یہ علم الیقین ہے۔ جب آپ پاس جاتے ہیں تو آپ کو آگ نظر آ جاتی ہے، یہ آپ دیکھ لیتے ہیں، تو یہ عین الیقین ہے۔ جب آپ اس پہ اپنا ہاتھ تاپتے ہیں اور اس کی گرمی محسوس کرتے ہیں تو یہ حق الیقین ہے کہ واقعی آگ ہے۔ تو بہرحال یہ 3 درجات ہیں، لیکن پہلا درجہ نہایت ضروری ہے باقی درجات سے پہلے، کہ آپ کو کم از کم اپنے اوپر یقین ہو کہ میں کون ہوں، میرے اندر کیا چیز ہے۔ تو یہ یعنی خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ اپنے آپ پر یقین کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے، آپ ہمیشہ دھوکے میں پڑے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین کا راستہ اور درجات، ظاہر ہے مطلب یہ تو راستہ ہے، چلیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو ایسے کیسے بجھتا ایسے نہیں ہوتا۔ یہ تو کوئی آپ کو کہے کہ بھئی سوات میں کالام ایک جگہ ہے بہت اچھی ہے، تو وہ تو جب جائیں گے تو اس کی اچھائی کا پتہ چلے گا جب پہنچیں گے۔ یہی ہوتا ہے کھانا، وہ پھجے کے پائے بڑے اچھے ہیں، تو آپ جب کھائیں گے تو مزے کا پتہ چلے گا۔ اور فارسی میں یہ بھی ہے نا کہ ہمارے شیخ ہم سے یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ وہ چیز ہے جب تک آپ چکھ نہ لو تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ فارسی میں ایک وہ مصرع ہے، جب تک، اور ہر چیز ایسی ہے کہ جب تک آپ اسے کر نہ لیں تو اس کو آپ کو پتہ نہیں چلتا، ذائقہ کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ بس ایک کہنے سے تو کچھ بات نہیں ہوتی نا، جب آپ چکھ لیں تو، یا ایک کام کر لیں۔ اب 5 سال کے بچے کو کہو کہ بھئی تم شادی کر لو، شادی میں بڑا مزہ ہے، تو اس کو کیا پتہ چلے گا؟ اس کی نہ تو اتنی طاقت ہے، نہ ذہن ہے، نہ وہ ہے۔ ایک پرانے ایک کلپ دیکھ رہا تھا میں، 6-7 سال کا بچہ تھا، وہ اپنے چچا کو کہتا تھا کہ میری شادی کرا دو، تو چچا کہتا تھا اس پہ تو بڑا خرچ آتا ہے۔ کہتا ہے کتنا خرچ آئے گا؟ تو کہتا ہے بڑا خرچ آئے گا۔ تو کہتا ہے میری کر دو بس، جتنا بھی خرچ آتا ہے۔ 7 سال کا بچہ۔ تو یہ ہماری باتیں اس قسم کی ہیں کہ ہم جاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں مزہ کیسا ہے۔ بار یہ یقین کے راستہ اور درجات، اس میں آ رہا ہے بات۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یقین کا راستہ اور درجات۔ دیکھیں، یقین کا راستہ تو میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ آپ کو علم الیقین ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے اپنی حقیقت، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم سن تو لیتے ہیں روح ربانی کا، لیکن وہی پرانے دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، اسی ظاہر کے لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں، یقین نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ بھئی میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں بھی ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمیں یقین نہیں آتا، ہم تو یعنی اللہ کو بھلا کر زندگی گزارتے ہیں نا۔ تو بہرحال علم الیقین، علم الیقین مطلب یہ ہے اللہ نے، آپ پوچھیں، سوال کریں، یہ نہایت ضروری بات ہے، یہ سوال اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں اور کیوں ہوں۔ دیکھیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے، اس کا بنیادی طور پہ آپ دیکھ لیں، اس کائنات جو دنیا ہے اس میں مرکزی فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان اٹھا رہا ہے۔ یہ سورج کس کے لیے آب و تاب دکھا رہا ہے؟ دن اور رات کس کے لیے بدل رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اللہ فرما رہا ہے کہ اختلاف دن اور رات میں، اور جو بھی ما خلق اللہ فی السماوات والارض، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن نشانیوں کو دیکھ کر آپ پتہ چلنا ہے۔ نشانی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔
اور یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی طریقے سے بات کی ہے. من آیاتہ ہی، اس کی نشانی یہ ہے، یہ نشانی ہے، دن اور رات کا بدلنا، بادلوں کا، اور یہ پہاڑ، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ہم استعمال کر رہے ہیں نشانیاں، لیکن اپنے آپ سے غافل ہیں. ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان نشانیوں سے غافل ہیں، اپنے اللہ سے بھی غافل ہیں. بہرحال گزشتہ نشست میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ یقین کا راستہ اور درجات. تو اس میں جو گزشتہ نشست میں نے آخری بات کی تھی، وہ جو کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کو خود پھر نظر آ جائے گا، کیونکہ یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نور کا، روشنی کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ. آپ کا نور بڑھتا رہے گا. اچھا، ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. پھر فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اس کو اپنے سامنے پالو گے. احفظ اللہ یحفظک، وہ تمہاری یعنی تمہارا ذمہ دار ہے. وہ کیا ہے؟ ذمہ تو اللہ نے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان سے میں تمہیں رزق دے رہا ہوں اور جو بھی تم سے وعدہ ہے. تو اب یہ ہے کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو. تمہاری زندگی وہ ایک اچھی زندگی تمہیں دے گا. یحفظک. پھر اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اس کو اپنے سامنے پالو گے. اب دیکھ لیں اس کی بات، اس سے کیا بات نکلتی ہے. بات وہی ہے، اللہ کی حفاظت کرو. امر اور نہیں، امر اور نہیں، شریعت، راستے پر چلو ٹھیک طریقے سے، اور تم اس کو اپنے سامنے پالو گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر میرے سامنے آ جائے میرے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو یہ یقین اب وہی بات ہے، تم اس کو اپنے سامنے پالو گے. تو یہ کیسے ہوا کہ آپ نے حفاظت کی اللہ کی حفاظت کی، یعنی اس کی راستے پر چلے، اس کو منزل بنا کے خالص نیت کر کے. تو پھر یہ درجات ہیں. تو پھر عین الیقین آ جائے گا. پھر کیا یعنی وہ حیثیت کیا ہوگی یا کیفیت کیا ہوگی. پھر یہ شعر وہ آپ یاد کر لیں، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. یہ اللہ والے ہر ایک سے پیار کرتے ہیں، اچھی شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو وہ اصل میں وہ چیز دیکھتے ہیں. کسی سے ایسی یعنی وہ نہیں کرتے نا، تو وہ شفقت ہوتی ہے، وہ اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں اور وہ پھر احتیاط کرتے ہیں نا. تو پھر یہ ہے کہ یقین بڑھتا رہے گا. عین الیقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں بتا دیں گے آفاق میں بھی اور ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان کو یقین آ جائے گا، یہ تب واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. تو یقین کا دوسرا درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عین الیقین. آنکھوں سے دیکھ لو، ہر چیز اللہ کے وجود کا، اللہ کے وجود کی دلیل ہے. یہ کائنات، اس میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کا ارادہ، اس کی طاقت کی کیا ہے؟ دلیل ہے. ہمارے شیخ ایک فرماتے تھے، ایک کہاوت یا ایک واقعہ. ریگستان میں دو دیہاتی جا رہے تھے، تو راستے میں اونٹ کی مینگنی پڑی ہوئی تھی، اونٹ کی مینگنی. تو وہ پھر ان پہ بحث یہ ہو رہی تھی، اللہ کے وجود کی دلیل کی بات ہو رہی تھی. تو وہ مینگنی کو دیکھ کے اس اعرابی نے کہا کہ دیکھو، یہ مینگنی جو ہے یہ پتہ دیتی ہے کہ اس راستے سے اونٹ گزرا ہے،
تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں اونٹ نہیں آیا ہوگا یا نہیں گزرا ہوگا. مینگنی ہے، مینگنی پتہ بتا رہی ہے اونٹ کا. اسی طرح یہ کائنات، یہ ہم سب اللہ کے وجود کی دلیل ہیں، واضح دلیل ہیں. بچہ آپ کا ہوتا ہے، بچے کی میں آپ کو، کیونکہ بہت سے لوگ صاحب اولاد ہیں، بچہ ہے، آپ بچے کو دیکھیں نا، اپنے بچے کو ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے، کون بناتا ہے، سوال ہے نا. پھر آپ کے سامنے جب وہ یعنی ہنستا ہے، روتا ہے، یا آپ اسے خوش طبی کرتے ہیں، تو یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نہایت نفیس پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن، بارے میں نشانی کی بات کر رہا تھا. ہر چیز جو ہے رب کی نشانی ہے. یہ میرا ایک بال جو ہے یہ رب کی نشانی کا دلیل ہے. یہ بال میرے بڑھ رہے ہیں، بال میرے کالے ہو رہے ہیں، تو ہر وقت مجھے اپنے یہ نائیوں کا کاروبار جو ہے چل رہا ہے، تو کیوں بال بڑھ رہے ہیں، اس کو بنانا پڑتا ہے، تو آپ نائی کے پاس جاتے ہیں. تو یہ رب کی دلیل ہے. بہت سی چیزیں ہیں جس پر ہماری قدرت نہیں ہے. ہم سب چیز جو ہے، جو کچھ بھی ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بہت سی چیزیں تو ڈائریکٹ ہے. آپ دیکھ لیں، مولی کو دیکھ لیں، شلجم دیکھ لیں، انار کو دیکھ لیں، سیب کو دیکھ لیں، کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ڈائریکٹ دلیل ہے. انڈائریکٹ یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر ہے میرے سامنے، کیمرہ ہے، یہ مگ ہے، یہ انڈائریکٹ ہے. یہ اس کو انسان کی مخلوق، اللہ کی مخلوق نے بنایا ہے. ایسی تجربہ کار ذہن دیا ہے کہ اس نے کیمرہ بھی بنا لیا ہے، وہ سمندر کے اندر بھی جا رہا ہے اور اوپر ہواؤں میں بھی جا رہا ہے. یہ انڈائریکٹ ہے. اتنی ذہن، اتنا وہ کہ آپ چاند پہ بھی چلے گئے، اتنا ذہن، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دلیل ہے ہمارے سامنے. اب میں یقین کی میں بات کر رہا ہوں. آخری درجہ یقین کا جو ہے وہ حق الیقین ہے، کہ آپ بالکل جو ہے وہ حق الیقین کی میں وہ وضاحت ایسے کروں گے جیسے کہ دور سے ایک دھواں ہے، نظر دھواں اٹھ رہا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں آگ ہوگی. یہ علم الیقین ہے. جب آپ پاس جاتے ہیں تو آپ کو آگ نظر آ جاتی ہے، یہ آپ دیکھ لیتے ہیں، تو یہ عین الیقین ہے. جب آپ اس پہ اپنا ہاتھ تاپتے ہیں اور اس کی گرمی محسوس کرتے ہیں، تو یہ حق الیقین ہے کہ واقعی آگ ہے. تو بہرحال یہ 3 درجات ہیں، لیکن پہلا درجہ نہایت ضروری ہے باقی درجات سے پہلے، کہ آپ کو کم از کم اپنے اوپر یقین ہو کہ میں کون ہوں، میرے اندر کیا چیز ہے. تو یہ یعنی خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ اپنے آپ پر یقین کریں، اپنے آپ کو پہچانیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے. آپ ہمیشہ دھوکے میں پڑے رہیں گے. اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، آپ ہمیشہ دنیا کے دھوکے کا شکار رہیں گے. پریشان بھی دنیا کے لیے ہوں گے، خوش بھی دنیا کے لیے ہوں گی. آپ اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے. تو یہ غفلت جو ہے یہ تباہ کن ہے. انسان کو سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا چاہیے، دیکھ بھال کے زندگی گزارنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.